حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو تمہاری اور تمہارے اہل و عیال اور تمہارا مال اور تمہارے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے، کہا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارا مال اور تمہارے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے 3 بھائی ہیں، اور جب وہ انسان بیماری میں مبتلا ہوا تو اس نے اپنے ایک بھائی کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ بھائی، تو دیکھ رہا ہے میری پریشانی؟ اس نے کہا کہ ہاں بھائی، مجھے پتا ہے کہ تجھے بڑی پریشانی ہے۔ کہا کہ بتا تو میری اس پریشانی کے عالم میں تو کیا کر سکتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا بھائی اس سے کہتا ہے کہ میں تیری اس پریشانی میں تیرا ساتھ دوں گا، تو بیمار ہے، تیری خدمت کروں گا، تیری حاجات تیری ضروریات کو پورا کروں گا، تیرے کپڑے دھو کر دوں گا، وقت پر تجھے کھانا کھلاؤں گا، وقت پر تجھے دوا پلاؤں گا۔ کہا کہ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو کہا کہ تجھے غسل دوں گا، تجھے غسل دینے کے بعد تجھے کفن پہناؤں گا، اور اس کے بعد تیری نماز جنازہ پڑھ کر تجھے لوگوں کے ساتھ اٹھا کر قبرستان تک پہنچا دوں گا، اور اس میں دفن کرنے کے بعد اپنے گھر واپس آ جاؤں گا۔ اور کہا کہ جب محلے والے تیرے بارے مجھ سے پوچھنے آئے تو کہا کہ میرے بھائی، میں ان کے سامنے تیری تعریفیں کروں گا۔ تو صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا، بتاؤ صحابہ، یہ شخص کیسا ہے؟ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ شخص تو کوئی کام کا نہیں ہے، یہ شخص تو کوئی کام کا نہیں ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ اس مرنے والے کے گھر والے ہیں۔ آپ نے دیکھا گھر والے دوا پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ضروریات کو پورا کرتے ہیں جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے، اور جب وہ مر جاتا تو اسے دفن کر کر وہی اس کے گھر والے لوگوں کے سامنے اس کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا، کہا کہ پہلے آدمی کی مثال اس کے گھر والوں کی طرح ہے۔ کہا کہ جب اس انسان نے اپنے دوسرے بھائی کو اپنے قریب بلایا، کہا کہ تم میری حالت کو دیکھ رہے ہو؟ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ ہاں بھائی، مجھے تیری حالت دکھائی دے رہی ہے۔ کہا کہ بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو حضور فرماتے اس کا دوسرا بھائی اس سے کہتا ہے کہ میں تیرا ساتھ صرف دنیا ہی میں دے سکتا ہوں، جب تک تو زندہ ہے مجھ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور کہا کہ جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تو کہا کہ تیرا اور ہمارا رشتہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو کہا کہ تیری دنیا دوسری ہوگی، تو زمین کے نیچے ہوگا، اور کہا کہ میں زمین کے اوپر ہوں گا۔ تو حضور نے فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یہ کیسا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بھائی بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو میرے حبیب نے فرمایا، مصطفیٰ نے فرمایا، یہ اس کا مال ہے۔ مال انسان کو جب تک ہی فائدہ دیتا ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے، اور جب انسان وہ مر جاتا ہے نا تو اس کا مال دنیا ہی میں رہ جاتا ہے اور وہ انسان زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کوئی کام کا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس انسان نے اپنے تیسرے بھائی کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ بھائی، تم نے میرے گھر والوں کا جواب سن لیا، میرے مال کا جواب سن لیا، بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو میرے مرنے کے بعد میرے لیے؟ تو تیسرا بھائی کہتا ہے کہ میرے بھائی، تو پریشان مت ہو، تو پریشان مت ہو، میں مرنے کے بعد تیرے کام آؤں گا، قبر میں تیرے کام آؤں گا، اور کل قیامت کے دن بھی میں تیرے کام آؤں گا۔ کہا کہ جب تو قبر میں جائے گا نا، تجھے اندھیری قبر میں ڈر لگے گا، کہا کہ میں وہاں اجالا کر دوں گا۔ کہا کہ جب میزان عمل پر تیرے نیک اور برے اعمال کو تولا جائے گا، کہا کہ میں اس میں بیٹھ جاؤں گا اور تیرے نیک اعمال کو بھاری کر دوں گا۔ کہا کہ کل میدان محشر میں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تیری سچائی کی گواہی دوں گا کہ تو کیسا تھا، تو کیسا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم اس کے تیسرے بھائی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا تیسرا بھائی بڑا اچھا ہے۔ کہا کہ یہ تو مرنے کے بعد کام آتا ہے، یہ قبر میں کام آنے والا ہے، یہ حشر میں کام آنے والا ہے، یہ میزان عمل پر بھی کام آنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ اس کا نیک عمل ہے جو اس نے صرف دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ جو مال خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے وہ وہاں کام آئے گا، جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی وہ وہاں کام آئیں گے۔ تو حضور نے 3 بھائیوں کی مثال کے ذریعے یہ بتا دیا کہ 3 بھائی ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں گھر والے، ایک ہوتا ہے مال، یہ صرف دنیا تک کام آتے ہیں۔ گھر والے بھی دنیا تک کام آتے ہیں، تھوڑی تمہاری مدد کر سکتے ہیں، مال بھی جب تک کام آتا ہے جب تک تم زندہ ہو، باقی تمہارے کام نہیں آتا۔ لیکن تیسرا بھائی، جیسے حضور نے فرمایا کہ اس کا نیک عمل اس کے مرنے کے بعد کام آتا ہے۔ تو ہمیں اس بھائی کی ضرورت ہے، ہمیں ان 2 بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے مرنے کے بعد کام نہیں آئے۔ دنیا کی زندگی کٹ جاتی لیکن آخرت کی زندگی بڑی بھاری ہوتی ہے۔ اللہ کا فرماتا ہے قرآن میں، الہاکم التکاثر
حتی زرتم المقابر، زیادہ مال کی طلبی نے تمہیں اتنا گمشدہ رکھا، تمہیں اتنا برباد کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتا جلد جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور اللہ نے کیا فرمایا، اگر یقینی جاننا جانتے تو پھر مال سے محبت نہیں رکھتے، لترون الجحیم، ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ حضور کی حدیث پاک ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنے قریب بلائے گا اور اس سے 5 سوال نہیں پوچھ لے گا، اس وقت تک بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، تیری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا کہاں ضائع کی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تو یہ 50 سال 70 سال 80 سال زندگی دی تھی، بتا کہاں گزار کے آیا۔ دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابناہ، تیری جوانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا، بتا جوانی کہاں گزار کے آیا، کہیں ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاظت تو نہیں دیکھتا رہا، تیری جوانی گزری کہاں ہے۔ اور وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، مالک میری جوانی رکوع میں گزری۔ اور جب ہمارے پاس میں کوئی جواب نہیں ہوگا تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ تیسرا اور چوتھا سوال اس کے مال کے تعلق سے ہوگا، بتا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، حلال کمایا حرام میں خرچ تو نہیں کیا، حرام کمایا حلال میں تو نہیں لگایا۔ اور 5واں سوال ہوگا اس کے علم کے تعلق سے، بتا تو نے علم حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا۔